حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بالا صفات پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل بحد و شمار ہیں۔ آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ قبر میں تم سے میرے متعلق سوال ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا کہ درود شریف قیامت کے روز پل صراط پر تاریکی یعنی اندھیرے کے وقت نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تقتلوا الضفدع فإنه يكسر التسبيح۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ مینڈک کو نہ مارو کیونکہ وہ کثرت سے تسبیح کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا کہ اس کی تسبیح کیا ہے اس مینڈک کی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے سبحان المعبود فی لج البحار، کہ پاک ہے وہ معبود گہرے دریاؤں میں۔ یہ اس مینڈک کی تسبیح ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مینڈک کو لا تقتلوا الضفدع، مینڈک کو قتل نہ کرو۔ تو اس روایت سے ہی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو مخلوقات ہیں، چاہے وہ بحری ہو، بری ہو، ہوائی ہو، وہ سب کی سب اپنی اپنی انداز میں رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی چھوٹی بچی بھی بیٹھی تھی۔ آپ جو بھی مچھلی پکڑتے وہ اپنی لڑکی کو دیتے جاتے اور وہ لڑکی اپنے والد سے مچھلیاں لے لے کر دوبارہ دریا میں ڈال دیتی۔ جب وہ بزرگ فارغ ہوئے، فارغ ہو کر اٹھے تو اس بچی سے فرمایا کہ بیٹی جو مچھلیاں ہم نے پکڑی تھی وہ کہاں ہیں؟ تو وہ بچی بولی کہ ابا جان میں نے تو ان سب کو پھر دوبارہ دریا میں ڈال دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹی تم نے یہ کیا کیا؟ ساری محنت برباد کر دی۔ تو وہ بولی کہ بابا جان آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ جو مچھلی ذکر اللہ سے غافل ہو جاتی ہے وہی جال میں پھنستی ہے۔ تو آپ جس مچھلی کو پکڑتے تھے میں سمجھ لیتی تھی کہ یہ مچھلی ذکر اللہ سے غافل ہے، جب ہی تو پکڑی گئی ہے، اس لیے میں نے اس خیال سے کہ مچھلیاں کھا کر ان کی صحبت سے کہیں ہم بھی ذکر اللہ سے غافل نہ ہو جائیں، لہذا میں نے دوبارہ وہ ساری مچھلیاں سمندر میں ڈال دی۔ اسی طرح منقول ہے، اب اس حکایت سے بھی پتہ چلا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی بحری مخلوقات ہے، مچھلیاں ہیں، وہ جب ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرتی ہیں تو وہ جال میں پھنس جاتی ہیں، شکار ہو جاتی ہیں غفلت کی وجہ سے۔ اسی طرح منقول ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا
کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنگل میں ذکر الہی کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ انہیں خیال ہوا کہ اس جنگل میں شاید میرے سوا کوئی اس کا ذکر نہ کرتا ہوگا. آپ نے گمان کیا. جب آپ نے یہ گمان کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے وحوش طیور یعنی درندوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ ہمارے ذکر کی آواز کو بلند کرو. تو اس قدر اس جنگل سے ذکر اللہ کا شور ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ، کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ اس جنگل میں تو میں نے دیکھ لیا کہ یہ وحشی جانور بھی تیرا ذکر کر رہے ہیں، یہ پرندے بھی تیرا ذکر کر رہے ہیں، کیا اس زمین کے نیچے بھی کوئی تیری مخلوقات ہے جو تیرا ذکر کر رہی ہے؟ حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اضرب بعصاک الارض، کہ اے موسیٰ اپنا جو یہ عصا ہے اس عصے کو زمین پر مارو. جب انہوں نے عصا زمین پر مارا تو زمین پھٹ گئی، شک ہو گئی اور پانی جوش مارتا ہوا نظر آنے لگا. حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس پانی کے اوپر بھی عصا مارو. آپ نے اس پانی کے اوپر بھی عصا مارا تو ایک سیاہ پتھر نمودار ہوا اس پانی کے اندر سے. حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس سیاہ پتھر پر بھی اپنا عصا مارو. آپ نے اس پر بھی عصا مارا تو وہ پتھر دو ٹکڑے ہوا، شک ہوا اور ایک سبز جانور اس پتھر کے اندر سے نکلا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا. دیکھیے کتنی حیرت کی بات. زمین کے نیچے، پانی کے اندر، پتھر کے اندر اللہ کی مخلوق موجود ہے اور وہ ذکر کر رہی ہے. اب آپ نے اس سے سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس جانور سے سوال کیا کہ تیری پیدائش کو کتنا زمانہ ہوا؟ تو اس جانور نے اللہ کے حکم سے، اللہ نے اس کو گویائی عطا کی، ہم کلام ہوا موسیٰ علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تقریباً 300 برس. کتنے؟ 300 برس. آپ نے پھر پوچھا کہ تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے ذکر سے بہتر کون سا کام ہے؟ بس میرا یہی کام ہے کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں. اے موسیٰ مجھے دن میں 2 بار پانی دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرا رزق مقرر ہے اور اللہ کی بارگاہ سے مجھے دن میں 2 بار پانی ملتا ہے، مگر میں اس خوف سے وہ پانی نہیں پیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی منہ میں ڈالوں اور موت کا فرشتہ آ جائے. یہ کہہ کر دوبارہ وہ جانور اندر غائب ہو گیا اور پتھر پانی کے نیچے چلا گیا اور پھر زمین برابر ہو گئی. اس کائنات کے اندر عجیب الخلقت، عجیب قسم کے عجائبات موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی صورت میں. اور یہ انبیاء کرام رضوان علیہ السلام اور دیگر اولیاء کرام رحمہم اللہ گاہے بگاہے ان تمام معاملات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے اس واقعے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات صرف اس ڈر سے وہ پانی نہیں پی رہے کہ کہیں غفلت کا شکار نہ ہو جائے اور موت کا فرشتہ آ جائے. حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک مینڈک کو دیکھا
کہ جو محویت کے عالم میں اللہ کو یاد کر رہا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کب سے اس عالم میں ہو, اس محویت کی کیفیت میں ہو؟ تو وہ بولا کہ اللہ عز و جل کے نبی میں متواتر 70 سال سے اسی عالم میں ہوں, ذکر اللہ میں مشغول ہوں, اور اس عرصے میں کبھی بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہوا, اور اب پورے 10 روز سے میں نے صرف 2 مقدس کلموں میں محویت کی وجہ سے کوئی چیز نہیں کھائی ہے. اس مینڈک نے کہا کہ 10 دن سے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 مقدس کلموں میں محویت کی وجہ سے کوئی چیز نہیں کھائی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ تو وہ بولا یا مسبحا بکل لسان ومذکورا فی کل مکان. اے ہر زبان میں پاکی بیان کیے گئے اور ہر مکان میں ذکر کیے گئے. یہ اس کا معنی ہے. کہا یہ میں ذکر کر رہا ہوں یا مسبحا بکل لسان ومذکورا فی کل مکان. تو اس ذکر کی ایسی لذت مجھے مل رہی ہے کہ 10 دن سے میں نے اس ذکر کی لذت کی وجہ سے کوئی خوراک نہیں کھائی. یہ جانور اللہ کے ذکر سے متلذذ ہو رہے ہیں, اور یہ انسان ہے کہ ان پاکیزہ کلمات کو پڑھنے کی طرف راغب نہیں ہوتا. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور زبور شریف کی تلاوت کر رہے تھے جو آپ پر اتری. تو آپ نے کیا دیکھا کہ مٹی میں سے ایک سرخ کیڑا باہر نکلا. انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے کس بات کے لیے بنایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو حکم دیا اور وہ بول اٹھا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی, میرا دن ایسا ہے کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہر روز 1000 بار میں یہ پڑھا کروں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور میں ہر روز 1000 مرتبہ اللہ کی یہ تسبیح پڑھتا ہوں. وہ سرخ کیڑا ہر روز 1000 مرتبہ اللہ کی یہ تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور میری ہر شب اس طرح گزرتی ہے کہ رات کو میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات میرے دل میں ڈال دی کہ ہر رات کو 1000 بار یہ درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اور میں ہر روز 1000 مرتبہ یہ درود شریف بھی پڑھتا ہوں. اب آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ سے استفادہ کروں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کیڑے کو حقیر جاننے پر شرمندہ ہوئے, اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کر توبہ کی اور اسی پر بھروسہ کیا اور کہا ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی بھی مخلوقات بے وجہ نہیں پیدا کی. اللہ کی ساری مخلوقات کسی نہ کسی وجہ سے تخلیق ہوئی بھی ہے اور وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہی ہے سوائے انسان کے کہ وہ غفلت کی شکار, وہ غافل ہے. اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی اس غفلت کی وجہ سے وہ کن کن معاملات کے اندر پریشانیوں کا شکار ہوگا. جس دن اس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا شروع کر دی, اس کے فرائض پر عمل کرنا پورے کرنا شروع کر دیے, اس کی تسبیح و تحلیل کرتا رہا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر اللہ کی کثرت کر دی, رات کو
اہتمام کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو اس دن سے یہ عام لوگوں میں نہیں بلکہ خاص لوگوں میں شامل ہو جائے گا، ذاکرین میں اس کی شمولیت ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا نام ذاکرین کی فہرستوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔